اس ڈسپلن کو دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی یونیورسٹی جس کا مقصد خود اردو ہو، جیسے یہاں پر اردو کی تاریخ کا میوزیم بن رہا ہے، یہاں پر اردو کی جو ہے آپ کی جو ہے مواصلاتی اور مراسلاتی تعلیم کا اثر ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس چیپٹر سے اردو کی خدمت ہو سکتی ہے، اور جب یہ نظام قائم ہو جائے گا تو وہاں کے لوگ پوری طریقے سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی، جو نونہال ہے وہاں کے، جو مطلب ایسے طلباء جو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو اردو زبان سے واقف کروانے کے لیے کیا صرف وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں جو رہنے والے ہمارے مہاجرین ہیں، وہ دائرہ غیر میں رہتے ہوئے انہیں صرف دینی تعلیم تک محدود رکھتے ہیں، یا پھر اس سے ہٹ کے بھی وہ درس و تدریس کا اردو میں نظم کرتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے، اصلاً دینی تعلیم میں بھی تو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے ان لوگوں کو۔ جی، اصل میں بنیادی تعلیم جو ہے بچوں کی تعلیم کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جی، ہمارے پاس میں نہیں سمجھتا 10% سے زیادہ لوگ اس طرف آپ کے کوئی توجہ کریں، مگر بعض اور اغلب زیادہ تر جو سنڈے اسکولز ہیں جس میں دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں اردو کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ تعداد کتنی ہوگی ڈاکٹر صاحب سنڈے اسکول؟ یہ کم از کم آپ کے جو سنڈے اسکولز بھی جو ہیں آپ کے اگر کچھ نہ ہو تو 500-600 سے زیادہ سنڈے اسکولز ہیں۔ آپ ٹورنٹو کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں پورے شمالی امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ جی، ٹورنٹو میں تو صرف 4 بڑے شہر ہیں، یعنی ٹورنٹو، کینیڈا میں تو صرف 4 بڑے شہر ہیں، ٹورنٹو اور آٹوا اور مونٹریال اور وینکوور، یہاں پر آپ کے اردو تعلیم ہے، بہت سے آپ کے جو ہے جگہوں پر پڑھائی جا رہی ہے، لیکن امریکہ میں آپ کے جو ہے کئی بڑے بڑے شہر ہیں۔ جو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام ہیں، چاہے وہ نظامت فاصلاتی تعلیم کے تحت چلائے جا رہے ہیں یا پھر ہماری روایتی طرز تعلیم کے تحت، کیمپس ایجوکیشن کے تحت، تو ان تمام تعلیمی پروگراموں کی تفصیل ہمارے یونیورسٹی کے ویب سائٹ www.manu.ac.in پر اویلیبل رہتی ہیں۔ تو ایسے ناظرین جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس پروگرام کے معرفت www.manu.ac.in کے ذریعے جو پروگرام ہمارے پاس چلائے جا رہے ہیں، جو کورسز ہمارے ہیں، ان سے استفادہ کرنے کے لیے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر یونیورسٹی کے منتظمین ارباب مجاز اگر چاہیں تو آن لائن، آج کل جیسا کہ آپ نے کہا دنیا سمٹ رہی ہے، گلوبل ولیج ہو چکی ہے، تو اس سے یہ لوگ بڑی حد تک ابتدا میں استفادہ کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ چیپٹر ہو یا تعلیمی مرکز قائم ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، میں تو آپ کے ایک آبزرور کی طرح سے، ایک مشاہدہ گر کی طرح سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو چیز 120-30 سال میں علی گڑھ کو حاصل ہوئی، یہ مانو کو 10-15 سال میں حاصل ہو گئی۔ یعنی میں سمجھتا ہوں علی گڑھ یونیورسٹی کے بعد اردو کے تعلق سے ہر جگہ آپ کے مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کا نام لیا جاتا ہے۔ توقعات زیادہ ہیں کہ کس طریقے سے یہ مراسلاتی نظام سے ہماری نئی بستیوں کو فائدہ پہنچے گا، تو اس وقت اس لیے اس موقع سے آپ کے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں لوگ آپ کے جو ہیں، یعنی دونوں گروپ، خود یونیورسٹی اور اس کے علاوہ اردو کی نئی بستیوں کے جو لوگ ہیں، جو انٹرسٹڈ ہیں، محبان ہیں، یہ اردو کے پرستاروں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر اپنے مبلغ علم کو بڑھائیں، اور اردو کی یہ ترویج ہوگی، تشریح ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں ہم کامیاب ہوں گے۔ گویا آپ سمجھتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اس شعر کی عملی تعبیر اسی وقت ہو سکتی ہے جب اردو کی ترقی و ترویج کے مقصد سے 12-13 برس لگایا گیا یہ ننھا سا پودا، جو آج آپ لوگوں کے تعاون اور آپ لوگوں کے مدد سے ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے، اپنے تعلیمی مراکز بالخصوص اردو کی نئی بستیوں میں قائم کرے، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے تعاون سے ان کوششوں میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور بہت جلد اردو کی نئی بستیوں میں بھی ہماری یونیورسٹی کے تعلیمی مراکز قائم ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج کی اس گفتگو کو ہم یہیں تمام کرتے ہیں، لیکن اردو کی اس نئی بستیوں کے حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں کوئی استفسارات ہوں تو عذرائے مہربانی ہمیں اس پتے پر لکھیں: نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 5,32,۔ تو طالب علموں اور ناظرین، آج کی یہ نشست یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔